والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و احسان عظیم۔ آج ہماری نماز تراویح میں 7 سپاروں کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے اور 8واں سپارہ جو ہے وہ آدھا ہو چکا ہے۔ یہ جو تھوڑا سا دور دور بیٹھے نا ساتھی، اس سے گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑی سی ہمت کر کے قریب آ جائیں، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے لوگوں کی مصروفیات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ عید کا سیزن بھی قریب آ رہا ہے تو خریداریاں وغیرہ بھی کرنی ہوں گی، تو ساتھ یہ جو ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو دور ہیں وہ تھوڑا سا قریب آ جائیں گے تو یہ ہو کہ مجھے لگے کہ آج سننے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کل ہم نے 5ویں سپارے پر جو ہے ختم کیا تھا۔ 6 سپارے سے آغاز ہے اور سورۃ النساء کی جو ہے وہ آخری رکوع ہیں، اور 6 سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ایک ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بنائی، اور جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی وہ جب یہودی سپاہیوں کو لے کر اس مقام تک پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس شخص کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو جو مخبر تھا، جو مخبری کر رہا تھا، سپاہیوں نے اسے ہی قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور پوری انسانیت کا کفارہ جو ہے انہوں نے ادا کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ۔ یہودیوں کا عقیدہ جو ان کے قتل کے متعلق وہ بھی غلط ہے، اور صلیب پر چڑھنے کا عقیدہ جو عیسائیوں کا وہ بھی غلط ہے، دونوں غلط ہے۔ نہ تو انہیں قتل کیا گیا نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں بحفاظت اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا۔ 4تھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اب بھی موجود ہیں، انہیں نہ تو قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور 4تھے آسمان پر اللہ پاک نے انہیں بحفاظت اٹھا لیا۔ اور قرب قیامت آپ جو ہے تشریف لے کر آئیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ابتدا میں نماز بھی پڑھیں گے، اور دجال کے ساتھ مقابلہ بھی ہوگا۔ اور مقابلہ کیسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی جو سانس ہے، جو تنفس ہے، اس میں اتنی برکت رکھی ہوگی کہ آپ کی سانس کی جہاں تک خوشبو جائے گی یہ دجال وہاں سے بھاگ کر چلا جائے گا، اور آپ کی سانس کی خوشبو سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا۔ پھر عیسائیوں کا یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں، اس کا اللہ پاک نے رد فرمایا کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام خود خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ انہوں نے کبھی اس بات کا دعویٰ کیا، اور نہ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ میری عبادت کرو، بلکہ ہر نبی نے یہ کہا کہ میں تو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اس کا بندہ ہوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر آخری میں جو آخری آیت مبارکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر میراث کے مسائل کا تذکرہ فرمایا کہ جو یتیم ورثاء ہیں جن کو وراثت میں حق ملنے والا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی وصیت کر دی جائے تاکہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی گزر بسر کا سامان ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس سورۃ مبارکہ میں جو لفظ مائدہ اس کا تذکرہ ہے دسترخوان کا، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اور یہ سورۃ مبارکہ مدنی سورت ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ اوفوا بالعقود، جو بھی وعدہ کرو اسے لازمی پورا کرو، جو بھی تمہارا عہد ہو
جو بھی تمہارا کانٹریکٹ ہو، خواہ وہ زبانی ہو یا تحریری طور پر ہو، جو بھی معاہدہ ہو اسے لازمی پورا کرنا چاہیے. ایماندار ہونے کا اور ایمان والے ہونے کی نشانی ہے. اب یہ بولتے کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو کانٹریکٹ، یہ جو ہماری مثال ہے وہ قرآن و حدیث تھوڑی جو بدل نہیں سکتے. تو مطلب یہ کہ شاید انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بارہا اس بات کا ارشاد فرمایا کہ وعدے پورے کرو. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. اگر وعدوں کو پورا نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے وعدوں کے بارے میں سوال کرے گا. جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ حضور اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ. جو وعدے کا پابند نہیں وہ دیندار بھی نہیں، اس کا کوئی دین ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی. اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو عبادات کا مجموعہ سمجھ لیا. جو نماز پڑھتا ہے بس وہ اچھا مسلمان، جو تلاوت قرآن کرتا ہے بس وہی اچھا مسلمان ہے، جس کے ہاتھ میں تصویر نظر آ رہی وہ اچھا مسلمان. بھلے سے وہ گالیاں دے، بھلے سے وہ جھوٹ بولے، بھلے سے وہ وعدہ خلافی کر رہا ہو، بھلے سے وہ دھوکہ دے رہا ہو، بھلے سے وہ ملاوٹ کر رہا ہو، لیکن چونکہ نماز پڑھتا ہے تو اچھا مسلمان ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبادات حکم دیا، وہی ہمیں ہمارے اعمال اور اخلاق کی درستگی کی بھی تعلیم دی ہے. اور فرمایا کہ ایمان جو ہے مجموعہ ہے عبادات اور معاملات کا. اگر کوئی شخص صرف عبادت کرتا ہے اس کے معاملات درست نہیں ہیں تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے. جتنی احادیث مبارکہ آپ کو ضمن میں نظر آئیں گی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اس معاملے میں صحیح نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، جو فلاں معاملے میں صحیح نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے پڑوسی بھوکے سو جائے ایمان والے نہیں، کامل نہیں ہے ایمان. تو یہ سارے معاملات ہی تو ہیں. تو پتہ چلا کہ صرف عبادتوں کا مجموعہ نہیں ہے اسلام، بلکہ عبادتیں تو بہت مختصر سا حصہ ہے، اصل تو معاملات ہیں. تو جس طرح ہم عبادات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اسی طرح اپنے معاملات میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر ہم کامل ایمان والے کہلائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. جو بھی وعدہ کیا جائے، جو بھی کانٹریکٹ کیا جائے، جو بھی عقد کیا جائے یا جو بھی بات کہی جائے اسے پورا کیا جائے، توبہ نہ مٹائی جائے. یہ بڑا مشہور ہے ہمارا. فون پہ بات کر رہے ہیں آپ کو، وہ اپنی ہو کر نہیں دے رہی. پچھلے 3 دن سے میں ایک صاحب کو فون کر رہا ہوں کہ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا آگے دیکھو. ابھی آپ کو بس میں پڑھنا بھائی، ابھی بس میں بلال کر دوں، ابھی پہنچتا ہوں، ابھی بس لائٹ آ جائے. 3 دن ہو گیا وہ صاحب ابھی تک نہیں ہے. بھائی نہیں آ رہا تو منع کر دو کہ میں نہیں آ رہا، لیکن اس طرح کسی کو حاصل میں نہ رکھو. اب اگر آپ میں سے کبھی کسی نے مجھے فون کیا ہو مسئلہ پوچھنے کے لیے اور میں فون اٹھا کے بولوں کہ میں اثر کی بات بتاؤں گا، پھر آپ اثر کی بات بولتے ہو مغرب کی بات بتاتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، ابھی کل بتا دوں گا، بس تو کیا مجھے اچھا آدمی سمجھیں گے؟ اور کہ کبھی میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا کیا، جو بھی فون کرتا ہے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اگر میں اس وقت مصروف نہیں ہوں اور میں نے فون اٹھایا ہے تو میں اس کا جواب ضرور دیا ہے. اگر میں مصروف ہوں تو فون نہیں اٹھا سکا تو اس میں مکلف نہیں اس چیز سے کہ لازمی تھوڑی کہ کسی کا فون اٹھا سکوں. کبھی کسی کام میں مصروف ہوں، کبھی کسی اور کام کے اندر مشغول ہوں، فون نہیں اٹھا سکا تو نہیں بتا سکا. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی کو ٹوپی دوں کہ بھائی کل دے دوں گا بس جواب، پرسوں دے دوں گا جواب. لوگ دارالفتہ میں آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، سر پہ ثواب بھی لکھ کر دو. تو ہم تو کبھی کسی کو ٹوپی نہیں دیتے، لیکن لوگ ہمیں بہت ٹوپیاں پہناتے ہیں. تو یہ کسی بھی طور درست نہیں ہے بھائی، کسی بھی طور اچھی بات نہیں ہے. جو وعدہ کریں، جو کانٹریکٹ کریں، جو بات کریں اسے لازمی پوری کریں. کیونکہ سرکار نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ. جو وعدے کا پابند نہیں، جو اپنی زبان پوری نہیں کر سکتا وہ دیندار نہیں ہو سکتا، اس کا دین مکمل نہیں ہے. خیر ہم تو بہت دکھی ہیں، ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک فون پر حاضر ہو جاتے ہیں. اور جب ہم فون کر رہے ہوتے ہیں تو 6 مہینے اور 3 مہینے اور 2 مہینے تک انتظار کرنا پڑتا ہے لوگوں کا. پیسے بھی دو پھر ان کے نظر بھی پڑتا ہے. یہ غلط بات ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو ہنر دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو کسی صلاحیت سے نوازا ہے، پھر آپ کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں تو پھر آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہرگز پریشان نہ کریں. اگر اللہ آپ کو پریشان کرنے پہ آ گیا ہے نا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے. کیونکہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے.
اور یہاں مقامات عمل بھی ہوتا ہے، جو آپ بوتے ہوئے آپ کو کاٹنا بھی پڑتا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہیں بنوں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہاں ہر شخص کسی نہ کسی کا محتاج ہے. تو اس لیے اگر کوئی آپ کا محتاج ہے تو آپ اس کی محتاجی سے ہرگز فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ آپ اس کے محتاج ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے کہ تم اس کی محتاجی سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس لیے خدا را اس بات کی طرف ذرا دھیان دیجیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت مبارکہ میں کچھ حرام چیزیں جو ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے حرام قرار دی اس کا بیان فرمایا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ تمہارے لیے مردار کھانا حرام ہے. مردار وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا، وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا، اسے ذبح نہیں کیا گیا، اس سے مر گیا، اسے کہتے ہیں مردار. تو حلال جانور جو خود بخود مر گیا وہ مردار ہو گیا، وہ کھانا جائز نہیں. والدم خون کھانا جائز نہیں ہے. ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. وما اہل به لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ کھانا جائز نہیں. اب یہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنی خاص نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ جس جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام لے دیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. تو جو تم کہتے ہو یہ غوث پاک کا جانور ہے، یہ گیامی کا جانور ہے، یہ باغی کا جانور ہے، تو اس میں چونکہ تم نے غیر اللہ کا نام لے دیا تو یہ جانور جو ہے حرام ہو جاتا ہے. تو اس طرح مسلمان جو سنی مسلمان ہیں انہیں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گیامی باغی پہ چونکہ غیر اللہ کا نام آ گیا تو یہ کھانا حلال نہیں ہے. اور ہمارے چونکہ سنی سن بھائی ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، دین کی طرف آنے کا تو رجحان ہے ہی نہیں، نہ دین سیکھنے کا رجحان ہے. ہاں جب کوئی اس طرح کا کوئی بھابی کوئی دیوبندی آ کے ٹکراتا ہے اور پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو پھر مولوی صاحب سے ملنے کی علامہ صاحب سے ملنے جاؤ، اس طرح سوال کیا اس نے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے وما اہل به لغیر اللہ، اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے جو یہ دیابین اور وہابیہ بیان کرتے ہیں، قطعاً یہ معنی نہیں. اس کی تفسیر میں مفسر قرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جتنے مفسرین گزرے ہیں ان سب کو تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے یہاں پر یہ معنی کیا ہے کہ وقت ذبح جس جانور پر چھری پھیرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہوتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں نا، تو بسم اللہ والعزى پڑھ کر کفار ذبح کیا کرتے تھے، یہ غیر اللہ کا نام آ گیا. تو اگر اسی طرح کوئی بسم غوث آدم پڑھ کے ذبح کرے جانور تو حرام ہوگا، بسم خواجہ غریب نواز پڑھ کے ذبح کرے تو حرام ہوگا. لیکن آپ مجھے بتائیے کیا کوئی سنی مسلمان اس طرح کی حرکت کرتا ہے؟ گیارہویں کا جانور ذبح ہوتا ہے تو کیا پڑھ کے ذبح کرتے ہیں؟ زور سے بولیں بسم اللہ اللہ اکبر. بارہویں کا جانور ذبح ہوتا ہے کیا پڑھ کے بولیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ جو جانور پہ نام لیا جاتا ہے یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عام جانور نہیں ہے، یہ غوث پاک کا جانور، مطلب یہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ہے. یہ باری کا جانور مطلب یہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم مولود مسعود کی خوشی میں ایصال ثواب کے لیے. یہ تو ہمارا عرف ہے، یہ تو صرف اور صرف پہچان کے لیے رکھے جاتے ہیں. آپ باہر میں چلے جائیں، یہ اسماعیل روڈ ہے، یہ اتنی ساری بھینسیں بنی ہیں، کوئی بھی بھینس بولنا ڈوری کھول کے گھر پہ لے آئیں، لانے دے گا کوئی؟ بولا بھائی یہ تو اللہ کی بھینس. شبیر بھائی بولا بھائی میری بھینس ہے. ارے کسی باتیں کر دو غیر اللہ کا نام آیا بھینس حرام ہو جائے گی. اس بھینس میں شبیر بھائی کا نام لے گی تو بھینس حرام ہو جائے گی، اس کا دودھ حرام ہو جائے گا. خبردار، غیر اللہ کا نام یہ اللہ کی بھینس ہے، اسے میں اپنے گھر پہ لے کر جا رہا ہوں. کھول کے نام تو دکھاؤ کوئی. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہاں صبح میں ریوڑ جاتا ہے بھینسوں کا اور گائے کا. اب کوئی بھینس پکڑ لے، گائے پکڑ لے کہ اللہ کی بھینس ہے تو پکڑنے دے گا، پیچھے وہ ڈنڈا دے گی چل رہا ہوتا ہے. ایسا ڈنڈا مارے گا سارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا کہ جانور پر جب غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو صرف نشانی اور پہچان کے لیے ہے کہ اس کا مالک کون ہے، تاکہ کوئی اور اپنی ملکیت اس کے اوپر ثابت نہ کرے. تو اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس جانور کی پہچان کے لیے غیر اللہ کا نام لے دیا گیا ہو
وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. بلکہ اوہلا کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وقت ذبح اللہ کا نام لینے کے بجائے غیر اللہ کا نام لیا جائے تب وہ جانور حرام ہوگا. اور الحمدللہ ہم سنی مسلمان کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام ہرگز نہیں کرتے. جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں تو ہمارے جانور حلال ہوتے ہیں الحمدللہ. اور پہچان کے لیے ایصال ثواب کے لیے بزرگوں کا نام لکھا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جو امت مسلمہ کی پاکیزگی کے لیے انہیں وضو کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب نماز پڑھنے لگو, جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگو تو چہرہ دھو لو, دونوں ہاتھ انگلیوں سمیت دھو لو, چوتھائی سر کا مسح کرو, دونوں پیٹ اپنے سمیت دھو لو. یہ 4 وضو کے فرائض جو اللہ نے بیان فرمائے. اگر کسی کو پانی میسر نہ ہو, کہیں پانی نہ مل رہا ہو, یا پانی ہے مگر اتنا تھوڑا سا ہے کہ یا تو پانی پینے کے کام میں آ سکتا ہے یا وضو کرنے کے کام میں آ سکتا ہے, یا اتنا شدید بیمار ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری مزید بڑھ جائے گی, تو ایسی کیفیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تیمم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی. یہ پاکیزہ مٹی سے یا وہ چیز جو مٹی کی جس سے ہو, یعنی جو آگ میں ڈالنے کے بعد نہ تو پگھلے اور نہ جلے, اس سے تیمم کرنے کی اجازت ہے. تیمم کے 3 فرائض ہوتے ہیں. ایک نیت کرنا, پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں, اور تیمم وضو کے بھی قائم مقام ہو سکتا ہے اور غسل کے بھی قائم مقام ہو سکتا ہے. اگر کسی کو غسل فرض ہے اور پانی نہیں ملتا یا شدید بیمار ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو اور بیماری بڑھے گی تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. اور کسی کو جو ہے وہ حدث اصغر ہوا, بے وضو ہو گیا تھا, نماز کے لیے وضو کرنا ہے, تلاوت قرآن کو چھونے کے لیے کرنا ہے, تو بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. پہلے نیت کرے گا پاکی حاصل کرنے کی, اور اس کے بعد کس طرح ہاتھ مارے گا زمین پہ اور پورے چہرے کا مسح کرے گا, پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارے گا, سیدھے ہاتھ کا مسح کرے گا, پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کا مسح کرے گا. یہ تیمم ہو گیا. اب وہ بندہ پاک ہو گیا ہے, وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اگر نماز کے لیے تیمم کیا, اگر قرآن چھونے کے لیے تیمم کیا تو قرآن بھی چھو سکتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ رخصت عطا فرمائی ہے اور ہمیں پاکی حاصل کرنے کے طریقے عطا فرمائے. اور پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے. جو پاک صاحب رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے. سنن دارمی کی حدیث سے سرکار نے فرمایا کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالو, باوضو رہنے کی عادت ڈالو. جس کا انتقال وضو کی حالت میں ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شہید کا ثواب عطا فرمائے. باوضو رہنے کی عادت ڈالیں, شیاطین کے وسوسوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں. رات کو باوضو حالت میں سوئیں گے تو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ باوضو ہونے کی برکت سے آپ کو اللہ کے ولیوں کا دیدار بھی نصیب ہو جائے. اور باوضو ہو کر درود پاک پڑھ کے سوئیں گے تو سرکار نے کرم فرمایا انشاءاللہ سرکاری زیارت بھی نصیب ہو جائے گی. باوضو ہو کر سونے کی اور ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی سورۃ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ جرائم کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک خاص علاقے میں اترنے کا حکم دیا, اللہ کے نبی نے لگے وہاں کفار ان کے ساتھ چل کے مقابلہ کرتے ان کو بھگائیں گے, خالی کروائیں گے علاقہ, پھر ہم چلے جائیں گے, پھر اینٹری ماریں گے. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو کہا کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے, تم اور تمہارا خدا جا کے ان سے لڑو. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, تم اور تمہارا خدا جا کے ان سے لڑو. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی روش تھی کہ وہ اپنے نبی سے سلام اللہ بولتے تھے کہ ہم نہیں جا رہے لڑنے پڑا, ہم نہیں کریں گے جہاد, آپ جاؤ اور آپ کو خدا جا کے ان سے جا کے جہاد کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا, جب سرکار کی طرف سے اشارہ ہوتا تو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے, ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے, آپ کے آگے بھی لڑیں گے, ہر طرف سے آپ کا ہم مقابلہ کریں گے. دشمن پہلے ہم تک آئے گا, ہماری لاشوں میں جو گزر گئی یا رسول اللہ آپ تک پہنچ سکتا ہے وہ, وگرنہ کوئی دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ سرکار کے صحابہ کرام کا طریقہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ حرکت بتائی, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ نبی سے بدتمیزی کی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وادی طیہ میں انہیں 40 سال تک بھٹکا کے رکھا. چلتے رہتے تھے, منزل نہیں ملتی, چلتے رہتے. موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے مہربان تھے, اللہ کو بنی اسرائیل سے بڑا پیار تھا, انہوں نے ان کے لیے دعا کی, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
بادلوں کا سایہ کر دیا ان کے اوپر. اور پھر بھوک لگی, وہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منو سلوائے کے لیے اتار دیا. پیاس لگی, پینے کے لیے پانی نہیں تھا, ایک پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, 12 چشموں سے پھوٹ پڑے. اتنی سہولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی, مگر یہ ناشکرے کے ناشکرے ہی رہے, نہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کی اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والوں اللہ کی ناراضی سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یہ حکم خود اللہ نے دیا ہے, کسی ملا نے نہیں دیا وسیلہ پکڑنے کا حکم, وسیلہ تلاش کرنے کا حکم. اللہ نے خود کہا کہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. قرآن میں خود اللہ حکم دے رہا ہے تو کسی ملا کو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کیا ضرورت ہے تکلیف لینے کی؟ کیوں اس معاملے کے اندر فساد کرتے ہیں کہ جی وسیلہ لینا؟ کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ معاذ اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ کو وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں وسیلے کی ضرورت ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا تو ہمیں میرے خیال سے اس میں مزید بحث کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, کوئی بچتا ہی نہیں ہے معاملہ. جب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میری طرف آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو تو وسیلہ ڈھونڈو. اب یہ وسیلہ ذات کا بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور اعمال کا بھی پیش کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ صرف اعمال کا وسیلہ دیا جائے گا, ذات کا وسیلہ نہیں دیا جائے گا. حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اعمال کا وسیلہ بھی دیا جاتا ہے اور ذات کا وسیلہ بھی دیا جاتا ہے. اور سرکار کا بھی یہ طریقہ رہا, صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ رہا. سرکار نے اپنے وسیلے سے خود بھی دعا کی ہے اور صحابہ کو ترغیب فرمائی ہے کہ میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. حدیث موجود ہے. ابھی پچھلے دنوں جب مسجد نبی شریف میں تھا تو وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا اس میں پرنالا تھا جو مسجد شریف میں گرا کرتا تھا. تو نماز جب آتے تھے تو بڑے گندے ہوتے تھے. حضرت عمر نے اس کو نکال دیا. حضرت عباس نے کہا تمہیں پتہ ہی کس نے لگایا تھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. کہ خود سرکار نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. حضرت عمر کو بڑی پشیمانی ہوئی, ایک نیا پرنالا خرید کر لے کر آئے. حضرت عباس کو کہا کہ آپ میرے کندھوں پہ چڑھ کر اسے خود اپنے ہاتھوں سے یہاں پر نصب کریں. یہ ان کی محبت. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر مدینہ منورہ میں بارش نہ ہو تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ باجرہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے تھے, اب تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے کہ ان کی برکت سے بارش برسا دے. وہ دعا کرتے تھے فوراً بارش برسنا شروع ہو جائے گا. بھائی اللہ کی تعلیم ہے, وسیلہ اختیار کرو, وسیلہ تلاش کرو. رسول اللہ کی تعلیم اور رسول اللہ کا طریقہ بھی یہی رہا اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی رہا. اب اگر کوئی وسیلے سے منع کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بھی خلاف کرتا ہے اور رسول اللہ کی تعلیم کے بھی خلاف کرتا ہے. تو ہم لوگ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, ہمارا تو وہی عقیدہ اور وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے. جو منع کرنے والے ہیں وہ نئے لوگ ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے, وہ ابھی کی پیداوار ہے 100-150 سال کی, وہ پرانے لوگ نہیں. جو وسیلے اختیار کرتے ہیں رسول اللہ کے زمانے سے, رسول اللہ کے زمانے سے. تو اللہ پاک نے وسیلے اختیار کرنے کی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں انسانیت کی بقا کے لیے اور امن کو قائم رکھنے کے لیے 2 قوانین بیان فرمائے. ایک تو اللہ پاک نے پہلے تذکرہ فرمایا قابیل اور حابیل کا کہ کس طرح قابیل نے حابیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت سے ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جس نے کسی ایک شخص کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. اللہ پاک کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی کسی دوسرے کے دانت توڑنے کے بارے میں سوچے بھی نہ.
کہ اگر اس کا دانت توڑا تو میرا بھی دانت توڑا جائے گا، اس کی آنکھ پھوٹی تو میری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ یہ قانون ہے، انسان کو ڈرا کر روکا گیا ہے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ کچھ کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو پھر کوئی بھی کسی کے ساتھ غلط کام ہرگز نہیں کرے گا۔ اب جو شریعت مطہرہ نے حدود لگائی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ اس کے اندر بیان ہو کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، پہنچو تک یہاں تک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب لوگوں نے لو اسلام اتنا ظالم، لوگوں کے ہاتھ کاٹ، چوری کرنے کے بعد ہی کاٹ دیے، اب وہ کیا کرے گا، کیسے کمائے گا، کیسے کھائے گا، ہاتھ ہی کاٹ دیا اس کا۔ اتنا ظالم معاذ اللہ اسلام، اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ 1 کروڑ کی آبادی میں اگر ایک شخص کا ہاتھ کاٹا تو باقی 1 کروڑ افراد کا جو مال محفوظ ہو گیا وہ فائدہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر چند لوگوں کا ہاتھ کٹنے سے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے تو کیا اچھا فائدہ نہیں ہے؟ یہ رزلٹ اسی کو کیوں نظر نہیں آ رہا اس چیز کا؟ ہمیشہ منفی چیز کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح جب بات آتی ہے زنا کی سزا کی، اور بھائی ہر چوراہے پہ کوڑے لگتے ہوئے نظر آئیں گے، کیوں بھائی کیوں لگتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ڈر تو اس سے ہوگا جو زنا کرتا ہوگا نا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ مطلب تمہارے دل میں چور ہے، آئے گا سمجھ؟ سیدھی سی بات۔ اور بھائی وہاں تو بندے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، ادھر میدان کے اندر تو بس رجم ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا، سنسار ہوتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، تم کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ پولیس کو دیکھ کے ڈرتا وہ ہے جس کی جیب میں پیسے نہ ہو، یا جس کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو، یا ٹریفک پولیس کو دیکھ کے وہ ڈرتا ہے جس کے پاس لائسنس نہ ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو ڈیفالٹی ہوتا ہے وہی ڈر رہا ہوتا ہے نا، جو مجرم ہوتا ہے اسی کو ڈر ہوتا ہے، جس کے پاس شناختی کارڈ بھی ہے اپنا، جس کے پاس لائسنس بھی ہے، جس کی جیب میں قائد اعظم بھی آرام فرما ہے، کیا وہ کبھی پولیس سے ڈرتا ہے؟ وہ تو سینہ چوڑا کر کے جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے کچھ نوجوان تو ایسے جس دن پورے کاغذات ہوتے ہیں نا اس دن پولیس والوں کو دیکھتے ہوئے نکلتے ہیں، روک ملا مجھے، روکے تو صحیح، ان کو پتہ نہیں شاید کہ جب وہ نکلوانے میں آئے تو کچھ بھی کر لیتے ہیں، وہ چائے پانی ویسے بھی پورے کر لیتے ہیں۔ کیا صبح کا ناشتہ نہیں کیا؟ کاغذات اچھی بات ہے لیکن نکلا کرو، لیکن میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے، ناشتہ کرواؤ میرا۔ تو بھائی ڈرے گا وہ جس نے جرم کیا ہوگا، تو کوڑے لگنے سے وہ ڈرے گا جس نے جرم کیا ہوگا یا جس کے دل میں چور ہوگا۔ الحمدللہ ہم تو پاک ہیں، ہمیں تو ایسا کوئی کام نہیں، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت؟ ہمیں تو ڈنڈے کی چوٹ پہ بولنا چاہیے کہ ہاں اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے، نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے، چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، ناحق قتل کرنے والوں کے سر قلم کیے جائیں، لوگوں کی عزتیں لوٹنے والوں کو سرے عام کوڑے مارے جائیں۔ ہمیں تو وہاں کے دھونے کہنا چاہیے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ ادھر چوروں کے ہاتھ کٹیں گے تو میرے گھر میں میرا مال محفوظ ہو جائے گا، ادھر عزتیں لوٹنے والوں کو کوڑے مارے جائیں گے، میرے گھر میں اور میرے معاشرے میں میری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے اس بات پر؟ صبح شام کو مجھے خوف لگا رہتا ہے اپنی عزت، جان اور مال، تینوں چیزوں کی وجہ سے کہ مال بھی لٹ سکتا ہے، جان بھی لٹ سکتی ہے، عزت بھی لٹ سکتی ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں تو کیا مجھے تسلی نہیں ہوگی؟ بتائیے نا، تسلی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جب یہ قانون جو آپ کی جان مال عزت کی محافظت نہیں کر سکتا تو کیا اس کا متبادل نہیں لانا چاہیے؟ ایک ایسا قانون، ایک ایسا مبارک قانون جو مدینہ منورہ میں نافذ ہوا تو وہاں یہ حالت تھی کہ لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں لے کر گھومتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملا کرتا تھا، ایسی خوشحالی آ گئی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایسی خوشحالی یہاں پر بھی آ جائے، جہاں عزتیں محفوظ ہیں، جہاں بہنیں، جہاں مائیں بغیر کسی خوف و خطر کے ایک کونے سے دوسری جگہ جا سکتی ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے ایسا ماحول آ جائے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو اپنا موبائل دراز میں ڈالنے کے بجائے جیب میں لے کر نکلے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ایسا سکون والا ماحول آ جائے؟ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے عملی جدوجہد کریں، عملی کوشش کریں۔ زبانی نعرے سے کوئی کام نہیں چلے گا، اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کریں۔ جب تک سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک اسلام کی برکتیں آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ اسلام کی برکتیں، اسلام نے جب یہ حدود نافذ کی ہے تو ڈائریکٹ نافذ نہیں کر دی بلکہ اس سے پہلے ایک ماحول بنایا،
چوروں کے ہاتھ کاٹنے سے پہلے ایسا ماحول بنا دیا کہ کسی کو چوری کرنے کی نوبت بھی نہ آئے. یہ اسلام کی برکت ہے. بھائی چوری اس وقت کرے گا بندے کو جب کھانے کو نہیں ملے گا, اور کھانے کی فراہمی کے یہ عالم ہو کہ اگر کسی کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو تو امیر المؤمنین اپنی پیٹھ پر کھانا لا کے اس کے گھر میں پہنچائیں. تو کیا اس کو چوری کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ جب ہر گھر میں رزق موجود ہے, ہر گھر میں ضرورت کا سامان موجود ہے, تو چوری کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ اب جو چوری کرے گا تو مطلب وہ فسادی آدمی ہے, وہ مجبور نہیں ہے, اب وہ فسادی آدمی ہے, اب مجبوری کی آڑ نہیں لے سکتا, اب وہ فسادی ہے, معاشرے کے امن اور سکون کو برباد کر رہا ہے, تو لازمی ہے اس کو سزا دی جائے تاکہ کوئی اور فساد کی طرف مائل نہ. اب جب آپ کسی کو سزا ہی نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ جو دوسرے فسادی لوگوں نے شیر لے گے اور پھر وہ بھی اسی کام کی طرف مائل ہوں گے. اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے. جب نوجوانوں کو پتہ چلتا ہے یار فلاں جگہ جو ہے نا وہ موبائل چھین کے بھاگ رہے ہیں, وہ پٹی جو ہے نا اس کو پکڑتے ہی نہیں, اور روزانہ 2-4 موبائل چھین کے بھاگ رہے ہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو میں بھی کیوں نہیں کام کروں, پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اب جو بے روزگار ہوگا, جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں گے, جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا, رمضان کا مہینہ ہوگا, ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہوگی, جس کی مائیں بہنیں بول رہی ہوں گی بیٹا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, تو کیا کرے گا؟ یقیناً اسی طرف جائے گا, اسی طرف مائل ہوگا. تو اگر آپ نے ماحول فراہم نہیں کیا ایسا کہ ساری ضرورتیں گھر پر پہنچ رہی ہوں, تو پھر قصور آپ کا ہوگا, پھر ان نوجوانوں کا قصور نہیں ہوگا. تو اسلام جب نافذ ہوگا تو ایسا ماحول انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا, نہ کسی کو جان لٹنے کا خوف ہوگا, نہ کسی کو مال لٹنے کا خوف ہوگا, نہ کسی کو عزت لٹنے کا خوف ہوگا. تو ہماری بقا اسی میں کہ ہم اسلام کے نفاذ کے لیے عملی جدوجہد کریں, صرف اسلام کو مسجد تک محدود نہ رکھیں. اسلام کو اپنے گھر میں بھی نافذ کرو, اپنی گلی میں نافذ کرو, اپنے محلے میں نافذ کرو, اپنی یونین کونسل میں نافذ کرو, اپنے یو سی میں نافذ کرو, اپنے ٹاؤن میں نافذ کرو, اپنے ضلع میں نافذ کرو, اپنے شہر میں نافذ کرو, اور ایسی کوشش کرو کہ اسلام کا ڈنکا پوری مملکت کے اندر بجے, اور صرف پاکستان کا محدود نہ رہے بلکہ پوری دنیا میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پرچم لہرانا چاہیے. صرف میں کیوں محفوظ ہوں؟ کیا پوری دنیا کے انسانوں کو حفاظت نہیں چاہیے؟ کیا ان کی عزتیں ایسی لٹتی رہ گئی؟ سب کی جانیں محفوظ ہونی چاہیے, سب کا مال محفوظ ہونا چاہیے, سب کی عزتیں محفوظ ہونا چاہیے, پوری دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں کو سکون ملنا چاہیے. سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون صرف اور صرف مصطفیٰ کے نظام سے ملے گا, اللہ کے قانون سے ملے گا. اس کے علاوہ کوئی قانون کسی کو سکون فراہم کرنے والا نہیں. ہمارے وہاں تو الٹی گردہ بہ رہی ہے, جن کے خلاف اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں, جن کے خلاف پوری سٹوریز آ رہی ہیں کہ اتنے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, ان کے بیڈ روم سے اتنے ارب ڈالر نکلے ہیں, کشتیوں میں لے کے اتنے پیسے گئے, انہیں سونے کے تاج پہنائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو مجرم ہے اسے باعزت چھوڑا جاتا ہے, اور جس کا کوئی جرم نہیں ہے وہ جیل میں چکیاں پیس رہا ہے, اسے کوئی چھڑوانے والا نہیں. تو کیا آپ اس چیز سے بیدار نہیں ہوئے ابھی تک؟ ابھی تک آپ اسی بےحدگی والی زندگی کے اندر مصروف ہیں کہ جنہوں نے ہمیں لوٹا پھر وہ ہمارے پر مسلط ہونے جا رہے ہیں. آپ کب بیدار ہوں گے بھائی؟ جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کی قسمت بدلے گی نہیں, کیونکہ اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک آپ خود سسٹم چینج نہیں کرنا چاہیے اللہ بھی آپ کی مدد نہیں فرمائے گا. یہ سسٹم خود کو خود چینج ہونے والا نہیں ہے, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. آپ کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد شامل ہوگی, سسٹم چینج ہو جائے گا. انشاءاللہ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام آئے گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہم سب کو دیکھنا نصیب ہوگی. اللہ پاک نے عیسائیوں کی اس عقیدے کا ایک طرح رد فرمایا لاجیکلی کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وام صدیقہ کان یاکلان الطعام. یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی, خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں, تو اللہ پاک نے فرمایا وہ تو کھانا کھاتے تھے, وہ تو کھانا کھاتے تھے. اب جو کھانا کھاتا ہو تو مطلب وہ محتاج ہے, روٹی ملنے کا محتاج, روٹی پکنے کا محتاج, آٹا گندنے کا محتاج, نمک ڈلنے کا محتاج, پانی کا محتاج, اناج کا محتاج, کسان کا محتاج, دکان والے کا محتاج, گودام والے کا محتاج, ٹرک والے کا محتاج, کتنے لوگوں کا محتاج ہو, اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا.
تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وہ خدا نہیں، بلکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا وہ تو کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھاتے تم خود ہی دیکھ لو کہ وہ خدا ہونے کے قابل نہیں۔ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے۔ اگر خدا بھی محتاج ہوا تو پھر وہ خدا کا ایسا ہوا، پھر تو لوگ بھی خدا کو بلیک میل کرنے لگیں گے۔ اگر خدا بھی محتاج ہوا تو لوگ خدا کو بلیک میل کرنے لگیں گے، معاذ اللہ۔ تو خدا کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہو، تاکہ کسی میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ خدا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی دوست نہیں بناؤ۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں مگر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کاش یہ قرآن جس علاقے میں نازل ہوا وہاں کے جو بسنے والے ہیں کاش وہ اس آیت کو پڑھ لیتے، امریکہ کے صدر کو بلانے سے پہلے، ان کے گلے میں ہار ڈالنے سے پہلے، ان کے ساتھ ناچنے سے پہلے، ان کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے سے پہلے، ان کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کرنے سے پہلے یہ آیت نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیا ان کے سامنے قرآن نہیں؟ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء۔ بظاہر یہ الگ اینٹیٹی نظر آتی ہے، یہود الگ ہے، نصارہ الگ ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں ایک ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے جب سعودیہ کا دورہ ختم کیا تو کہاں ہے؟ اسرائیل ہے۔ یہاں پر جب آئے تو کوئی احترام نہیں تھا، لیکن جب اسرائیل ہے تو وہاں احترام بھی ہوا، ٹوپی بھی پہن لی، ان کی اہلیہ نے بھی سر ڈھانپ لیا، اسکارف لے لیا انہوں نے بھی، اور دیواریں گرنے کے بعد بھی وہ چلے گئے، اور وہ محبت کے دعوے وہاں پر بھی ہوئے۔ تو یہ کس سے محبت ہو رہی ہے؟ یہ دوستی کس سے ہو رہی ہے؟ کیا آپ کفر کبھی بھی اسلام کے ساتھ دوستی کرے گا؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ اس سے کبھی دوستی کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ زندہ رہا تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، دونوں میں سے کوئی ایک باقی رہے گا، کیا اس سے دوستی کریں گے؟ اسلام کفر کا سب سے بڑا مخالف، اسلام سیکولرزم کا سب سے بڑا مخالف، اسلام زمین پر خدا کی حکومت چاہتا ہے، انسانوں کی حکومت نہیں چاہتا۔ تو جو انسان حکومت کر رہے ہیں اسلام کا مخالف ہے، تو کیا کبھی دوستی کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، کبھی آپ کے فیور میں نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے، ہم مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت مخلص دوست ہیں، بہت مخلص دوست ہیں، کبھی بھی کوئی مصیبت پڑی تو ہمارے کام آئیں گی۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مصیبت آج ہی ان کی وجہ سے نہیں ہے، بھیا مصیبت تو پہنچائی ہو رہے ہیں۔ اگر ہم سے دوستی نہ کرو تو مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، وہ کام آنے والے بلکہ آگلی مصیبتیں کھڑے کرنے والے۔ تو اللہ پاک نے بارہا واضح اعلان فرمایا کہ سب سے زیادہ نفرت مسلمانوں سے یہودی کرتے، سب سے زیادہ نفرت، اور اس کے بعد آج کے نام نہاد عیسائی بھی یہودیوں کی طرح مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ہیں جو ان کے سامنے پیچھے چلے جا رہے ہیں، سول اعزاز دے رہے ہیں۔ وہ سرزمین جہاں سے اسلام کا کلمہ بلند ہوا تھا، آج اس سرزمین کے باشندے اپنی سرزمین پہ مندر تعمیر کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، بلکہ سرکاری خرچے میں مندر تعمیر بھی کروا دیا۔ اگر آپ لوگ باخبر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر کبھی خبریں بھی آپ نے دیکھی ہوں، کبھی اخبار بھی آپ نے پڑھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ متحدہ عرب امارات میں باقاعدہ مندر تعمیر کیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست مندر تعمیر کرنے کے لیے رہ گئی ہے، جہاں سے کلمہ بلند ہوا وہاں مندر تعمیر کیا جائے گا، وہاں اپنے ہاتھوں سے متصل کیے جائیں گے کہ ہم کس جگہ پہ چل رہے ہیں، اور ان سے اچھا مسلمان کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے لوگ تو بس ایسے پیچھے چلے جاتے ہیں، سعودیہ والے، وہ بھی انسان ہے، فرشتے تھوڑی ہیں، کیا اسے غلطیاں نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی بڑی غلطیاں وہ کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا۔ عقیدت کی پٹی آپ میں آنکھوں پہ باندھی ہوئی ہے، جی سعودیہ والے خالی حرمین شریف ہے، کھا رہے ہیں وہ حرمین شریف ہے، وہ کھا رہے ہیں اور اسی کا کھا رہے ہیں، بے انتہا کھا رہے ہیں، اور ہم نے عقیدت کی پٹی باندھی ہوئی سعودیہ کے نام۔ اللہ پاک ہمیں عقل کے ناخن دے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ آخر حقیقت میں ہو کیا رہا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کے احکام بیان فرمائے کہ قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے جو زمانے ماضی میں کسی کام کے حوالے سے کھائی گئی،
کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، یہ ایک لفظ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اس قسم میں کوئی کفارہ نہیں. اگر سچ بولا تو ٹھیک ہے، سچ بولا، جھوٹ بولا تو گناہگار ہوگا. قسم اصل میں کون سی ہے؟ قسم یہ ہے کہ آپ آنے والے زمانے میں کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائیں یا کرنے کی قسم کھائیں. آنے والے زمانے کہ میں یہ کام کروں گا، لازمی کروں، یا میں یہ کام نہیں کروں گا. اور یہ قسم خدا کے نام یا اس کی صفات کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا رحمان کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تب تو قسم معتبر ہے، ورنہ قسم معتبر نہیں. غیر اللہ کی قسم کھائی، اولاد کی قسم، بیوی کی قسم، شوہر کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، استاد کی قسم، تیری قسم، میری قسم، یہ سب قسمیں بیکار ہے. صرف اللہ کی قسم یا اللہ کی صفات کی قسم یہ معتبر ہے. اور آنے والے زمانے کے حساب سے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی کھائی تو وہ معتبر ہے. اگر وہ قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ دینا ہو. کیا کفارہ اس کا؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. جس نے دوپہر میں کھایا وہ رات کو بھی کھائے. چل یہ نہیں کر سکتے 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے، جیسے خود کپڑے پہنتے ہو، گھر والوں کو کپڑے پہناتے ہو، ویسے کپڑے وہ نہیں دینا جو کوئی بھی پہناتا نہ ہو، وہ اٹھا کے لیا ہے وہ والے کپڑے نہیں. جیسے اللہ نے فرمایا جیسے اپنے اہل خانہ کو پہناتے ہو ویسے کپڑے پہناؤ. یہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 لگاتار روزے رکھے. 3 لگاتار روزے رکھے. جو کھانا کھانے والی بات ہے، کھانا کھلانے والی بات، اس میں ایک سہولت میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صدقہ فطر ایک مسکین کو دے دیا تو 10 صدقہ فطر 10 مسکینوں کو دے دیں گے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے. صدقہ فطر 100 روپے تو قسم توڑ دی کسی نے تو مطلب 1000 روپے میں معاملہ نمٹ سکتا ہے. 10 لوگوں کو 100 روپے دے گا تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسی قسم کھائے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے تو لازم اور واجب ہے کہ وہ قسم توڑے بندہ. جیسے معاذ اللہ کسی نے قسم کھا لی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو لازمی ہے کہ قسم توڑے. اس قسم کو پورا کرنا گناہ ہے اور حرام ہے. اس قسم کو توڑنا لازم ہو جاتا ہے اور قسم کا کفارہ بھی دینا ہوگا. تو ایسی کوئی ناجائز قسم ہرگز نہیں کھانی چاہیے. اور اللہ کی قسم ہوگی، اما ابا کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوگی. اور یہ کانسیپٹ ہے کہ جس کی قسم کھائی پوری نہیں کی تو بندہ مر جائے گا، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اس لیے قسم کھلوا دیں اما کی قسم کھاؤ، پوری نہیں کرے گا تو مر جائیں گے. ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کے نام کی قسم کھائی پوری نہیں کرو گے تو وہ مر جائے گا. ایسا کوئی کانسیپٹ شریعت مطہرہ میں نہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا کہ شراب اور جوا یہ عقل کو بھی ختم کر دیتا ہے، یہ دین کو بھی برباد کرتا ہے، معاشرے کو برباد کرتا ہے. اس لیے قطعاً اس کی شریعت اور اسلام میں کوئی اجازت ہرگز کسی بھی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے. سختی سے اللہ پاک نے منع فرمایا. مگر آج شراب بھی پی جا رہی ہے، آج جوا بھی کھیلا جا رہا ہے. گلی گلی کونے کونے میں جوئے کے اڈے کھلے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا. جن کو روکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کے پاس اختیار ہے، وہ جاتے ہیں اور وہ عیدی لے کر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ ان کو روکیں اور بند کریں، الٹا ان کی سرپرستی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. شراب کا ہی وہ لائسنس اور پرمٹ اس لیے ملا ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ شراب پئیں گے. ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ غیر مسلموں نے خود کہا کہ بھائی ہمارے مذہب میں بھی شراب حرام ہے، ہمیں نہیں پینی شراب، منع کر دو، پابندی لگا دو. وہ خود کہہ رہے پابندی لگاؤ، مگر یہاں جو مسلمان جج بیٹھے انہوں نے پابندی لگانے سے انکار کر دیا. کون پی رہا ہے شراب؟ مطلب کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جن کے نام پہ پرمٹ ملا وہ تو کہتے ہم پیتے ہی نہیں ہے. بھائی ہمارے حرام ہے تو کون پی رہا ہے شراب ہے؟ کہاں جا رہی شراب ہے؟ اللہ نے منع فرمایا. اللہ کی نافرمانی جب آپ کریں گے تو پھر آپ اس یقین اور گمان کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کا فضل آپ پہ نازل ہوگا. فضل نہیں نازل ہونے والا، یہ گرمی کی صورت میں عذاب ہی نازل ہوگا آپ کے اوپر. بھائی یہ شراب اور جوا اور زنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ آپ اور میں صرف آنکھیں چرانے اور کوئی دوسری بات نہیں ہے. آنکھیں چرانے صرف ہم، ورنہ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو نظر آ جائے گا کہ کہاں پر کیا کیا برائیاں ہو رہی ہیں. اور ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں گے، میں تھوڑی کر رہا ہوں، میں تھوڑی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے تم نہیں کر رہے، تمہارے گھر میں اور لوگ نہیں رہتے کیا وہ اس بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے؟ کہ تم نے کوئی باڑ باندھی ہے، کوئی رکاوٹ کھڑی کی ہے کہ یہ برائی تمہارے گھر تک نہ پہنچے؟ گلی میں اگر آگ لگے اور 10 کے 10 گھر رہ رہے ہو، 11 گھر محفوظ رہ سکتا ہے؟ آپ پتہ نہیں کیوں آنکھیں بند کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں تھوڑی کر رہا ہوں اور کچھ ہوگا نہیں. ایسا ہرگز نہیں.
یہ آگ، اس کی چنگاری آپ کے گھر میں بھی آ سکتی ہے، اس لیے خدا ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہوں اور ایمانی غیر کا مظاہرہ کریں، پروٹیسٹ کریں اس کے خلاف۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ یار بجلی چلی جائے تو تم وہ کر دیتے ہو، مظاہرت کرتے ہو، یا اللہ کے احکامات کی کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، تمہاری نسلیں برباد کرنے کی یہاں پر پلاننگ ہو رہی ہے، تم احتجاج نہیں کرو اس کے خلاف۔ تمہیں فکر نہیں اپنے آنے والی نسلوں کی کہ وہ مسلمان بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ پاک لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، متقی پرہیزگار بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، وہ مسجد میں آنے والے ہوں گے کہ تمہیں فکر ہی نہیں اپنے آنے والی نسلوں۔ خدا اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کریں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب بتایا کہ رسول اللہ جو فرما دیں اسے خاموشی تو اس پہ عمل کرو۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر سوالات کرو گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیے تو پھر تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر اللہ نے اگر احکامات بدلنے شروع کر دیے تو تمہارے لیے اور احکامات پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بھلائی اس میں ہے کہ اللہ نے ایسا رسول عطا فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، جو خود تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور وہ نبی اتنا مہربان ہے کہ وہ نبی وضو کے اندر مسواک بھی کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، کہیں میرے امتیوں پہ فرض نہ ہو جائے، وہ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ تو ایسا مہربان نبی اگر کبھی کوئی حکم دے تو سمجھ جاؤ کہ بہت ضروری کام ہوگا، اس کو لازمی کر لو، جیسا حکم ملا ویسا کر لو۔ اور کسی چیز سے روکے تو سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے بھائی، لازمی رک جاؤ، اس میں کوئی حجت کرنے کی ضرورت۔ جب اس طرح کا ایمان رسول اللہ پہ رکھو گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی، دنیا بھی حسین ہو جائے گی اور آخرت بھی حسین ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ کوئی بیماری اڑ کر لگ سکتی ہے، مثلا چکن پاکس یا خسرہ وغیرہ جو ہے، یہ بیماری ایک دوسرے کو لگ سکتی ہے؟ تو شریعت مطہرہ کی روح سے ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی بیماری جو ہے وہ اڑ کر نہیں لگتی۔ صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا، کسی بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ جو ہے وہ خارش زدہ ہوتا ہے، اس کو خارش ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے اونٹ کے ساتھ رہتا ہے اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ کہ پہلے والے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ مطلب بیماری کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کو کون لگا تھا کہ بیماری کی ابتدا ہوئی؟ تو بیماری اللہ کی جانب سے ہے، اس کا سبب کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بیمار ہونے کا سبب یہ بنا دے کہ کسی بیمار کے ساتھ بیٹھے اور بیماری کی جراثیم اس کے اندر آ گئی، بندہ بیمار ہو گیا، مگر شرعاً ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ حجامہ کیا ہے اور طریقہ کیا ہے؟ بھائی طریقہ تو وہ بتائے جو حجامہ کرتا ہے۔ حجامہ جو ہے جسم سے فاسد خون نکالنے کا نبوی طریقہ علاج ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حجامہ کروایا کرتے تھے۔ اس کو انگلش میں کپنگ تھراپی بھی کہتے ہیں، اور آج مختلف جگہوں پہ حجامہ سینٹر کھلے ہوئے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف بیماریوں کے لیے یقیناً مختلف طریقے ہیں حجامہ کرنے کے، تو جس کے ماہر ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ البتہ یہ کرنے کی اجازت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا ہے، حجامہ کرنا سننا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.